میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی پاکستان کی ممتاز اسکالر جن کی 28 سے زائد کتابیں پبلش بھی ہو چکی ہیں، ون آف دا بیسٹ رائٹر، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ، 5 سے زائد یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکی ہیں. ان کو پاکستان کے بیسٹ خطابات، بلبل پاکستان، تحریروں کی شہزادی بھی کہا جاتا ہے، پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم لیونگ لیجنڈ کے ساتھ انٹرویو کریں گے. ڈاکٹر عالیہ امام ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں کافی ذکر کیا تھا، ماشاءاللہ سے آپ کو بلبل پاکستان، تحریروں کی شہزادی، کئی خطابات، بہت خوبصورت خطابات آپ کو نوازے گئے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا آغاز، اس کا سفر کب کیسے شروع ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، یہاں تک پہنچنا بالکل آسان نہیں تھا آپ کے لیے. ہمارا زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مصطفی آباد سے. مصطفی آباد ہندوستان کا ایک مشہور علاقہ ہے. وہاں میرے 7 چچا، بہت بڑی حویلی ہے، 7 چچا وہ سب عالم و دانا، اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی. تو اس طریقے سے ہمارا ددیال جو تھا وہ ایک مکتب تھا، مدرسہ تھا، دانشکدہ تھا، جہاں سب کو بہت کچھ سکھایا جاتا تھا. اب آپ آ جائیے ننیال کی طرف، تو ننیال میں ہماری ماں تعلق دار کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، اس لیے وہ انتہائی شستہ اور شائستہ، اور فارسی وہاں کا چلن تھا. اگر کسی نے ذرا اونچی آواز میں بات کی تو فوراً 144 لگ گیا. ویری نائس. خبردار، تکبر مکن زینہار پسر، تکبر رضا زیر را خوار کرد. سب چپ ہو گئے. اب تیسرا ایک اور بھی پہلو یہ بھی تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھی میری ماں، اس لیے وہ عام طور پر بتاتی تھی کہ ہنسی کے معنی کیا ہے، ہنسا کیسے جاتا ہے. ایک پکڑ پن ہے، یہ گر پڑے ہنس رہی ہیں، ایک تو یہ پکڑ پن ہے. دوسرا یہ کہ غلط سلط باتیں ہو گئیں تو ہنس رہے ہیں. نہیں، آپ کی کانٹرڈکشن پر، سوسائٹی کی کانٹرڈکشن پر جب نگاہ ہو تب آپ کی گفتگو اور آپ کا ہنسنا وہ شائستہ کہلائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ہمارے گویا، اور ہمارے بھائی سید محمد مہدی، وہ ہے ساز، تاریخ ساز، انہوں نے کئی ڈرامے بھی لکھے، وہ نقاد بھی تھے. علی سردار جعفری اور سجاد ظہیر، اور یہ ایسا گروپ جو بہت عالموں کا تھا، یہ ہمارے گھر میں رہتے تھے. تو اس طریقے سے ہماری پوری فضا میں علم تھا. اب ہمارے والد چلے گئے بھوپال، وہ ایڈوکیٹ تھے، ایڈوکیٹ جنرل تھے. وہاں ہماری اسکول ہی ہوئی، کیمبرج اسکول میں ہم کو ڈال دیا گیا. کیمبرج سے ہم معلوم نہیں کیا کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا گولڈ میڈل کسی نے دے دیا، پھر دوسرے میں، تیسرے میں، بس جلدی جلدی چلتے چلے گئے، ہر زینے پر چڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ ہم لندن چلے گئے ریسرچ کرنے کے لیے. ریسرچ کرنے کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں تو پھر اب سوال یہ تھا کہ بھئی شادی کا مسئلہ ہے. تو راجہ صاحب محمود آباد، جنہوں نے قائد اعظم کو اپنی اسٹیٹ دی ہے، راجہ شہنشاہ حسین میرے شوہر کے والد، انہوں نے اپنی اسٹیٹ دیا ہے پاکستان کو. ان کے بیٹے صاحب راجہ کاظم امام، یہ سویڈن میں ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے ہم کو دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. تو فیصلہ ہو گیا، اور راجہ صاحب نے کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گی انڈیا میں. حالانکہ ہمارے پاس سبھی کچھ تھا وہاں پر. اب ہم نے بنایا ہے ملک، بنایا نیا ملک بنایا، تو لوگوں کو آنا پڑے گا. ہم آ گئے یہاں. مونا، ہم نے تم کو یہاں کے بارے میں
दो चार बातें बताना चाहती हूँ. हमारी आगा शाही से मुलाकात हुई. अब मालूम नहीं क्यों हमारी तकरीरें हो रही थी. आगा शाही ने कहा कि डॉक्टर आलिया, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू एंड आई एम वेरी कीन टू मीट यू. So my party, have decided to appoint you as an ambassador to UN. Very nice. और इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को you have to resolve. So what will you say about India? मैंने कहा आगा साहब ये भी कोई पूछने की बात है. अरे भाई हिंदुस्तान के हमारे सियासी, समाजी, तहजीबी, अदबी, मजहबी हर तरह के No, Dr. Alia, you are sadly mistaken. You are not supposed to utter a single word in favor of India. मैंने कहा आगा साहब मुझसे आप ये बातें न कराइए, जो एज इट इज़ है मैं वो कहूँगी. सो यू आर ए वुमन ऑफ कमिटमेंट. मैंने कहा जो भी समझिए, मैं उलट पलट की बात नहीं करूँगी, जो भी मेरे. सो यू डोंट एक्सेप्ट. आई डोंट एक्सेप्ट. मैंने छोड़ दिया. उसके बाद चौलाई से हमारी मुलाकात कराई आगा शाही ने. चौलाई ने कहा कि यस, यू सीम्स टू बी अ वेरी वेरी डिसेंट लेडी. नाउ दिस इज माई. वो एक छोटा सा पर्चा था, इतना बड़ा, ये आपकी तरह ये बड़े बड़े दफ्तर नहीं थे. इतना बड़ा पर्चा लिख के दिया कि नाउ यू आर अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन पीकिंग यूनिवर्सिटी. चले गए, हमारे शौहर भी चले गए, हम लोग वहाँ रहे. वहाँ हमने कुछ किताबें लिखी, चौलाई पर भी लिखा, और मुख्तलिफ कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा था. व्हाट इज़ कल्चरल रेवोल्यूशन, वो यहाँ भी मालूम होना चाहिए लोगों को. उस पर किताब लिखी हमने, तो उसका आग की तरह फैल गई. मॉस्को से आ गया इनविटेशन, मॉस्को चले गए. मॉस्को में लैंग्वेजेस एकेडमी थी. हमने हमने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए लोगों को. तहरीरों की शहजादी का जो आपको खिताब दिया गया है, इतने खिताबात दिए गए हैं, बड़े बड़े लोगों ने आपको दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे नाजरीन को भी यकीनन पता है, लेकिन वो चीज़ें बड़ा मुश्किल है. देखो अब तुमको बताती हूँ. कुछ यहाँ मजदूरों और किसानों और मेहनत कशों की स्ट्रगल थी. मैं उसमें शरीक हो गई, और स्ट्रगल में जब शरीक हुई तो लालू खेत में एक बहुत बड़ा जलसा था. लोगों ने कहा मेरे शौहर को, वो डी क्लास हो चुके थे, हालांकि राजा के बेटे थे, मगर डी क्लास कर लिया था हमने. अब उनका कोई बात नहीं, स्टेज नहीं है, तुम तकरीर करो. और मैंने वहाँ 30 लाख का मजमा था. मैंने एक जुमला कहा बस, हमारे फूल, हमारा चमन, हमारी बहार, हमारे फूल, हमारा चमन, हमारी बहार, हम ही को जाने ही मिलती है आशियाने में. फिर तो मजमा खड़ा हो गया, और जनाब फिर जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया, तुम बनाओगे गुलसिता. और लड़के खड़े हो गए. बहरहाल फिर स्टूडेंट की ताकत को कौन चैलेंज कर सकता है. हमें फिर बुला लिया गया, डॉक्टर आलिया को वापस भेजो. फिर से वापस आ गए. ये उर्दू की हद तक मैं एक जुमला तुमको बताऊं, स्टेट लेवल पर कहा गया है, कायदे आज़म ने कहा है, तो क्या ये तौहीन कायदे आज़म नहीं है? क्या तौहीन अदालत नहीं है? उसकी वजह ये है कि तूले ग़ुलामी, जुमला सुनो जी, तूले ग़ुलामी इंसान की कोता अक्ल बना देता है. चिराग जल रहा है, रोशनी नहीं है. आपकी उर्दू का दुनिया मान रही है, लेकिन आपके घर में उर्दू का कोई रवाज नहीं. डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़े मसले पे आपने तवज्जो भी दिलाई है, और क्योंकि माशाल्लाह से अब 28 किताबों की खुद भी आप राइटर भी हैं, और 2 किताबें आपने बताया कि वो पाइपलाइन में हैं, जिस पे आप लिख भी रही हैं. तो वो 2 कौन सी ऐसी किताबें जिस पे अभी आप काम कर रही हैं? मेरी किताबें जो हैं वो
مثلاً میں چوئن لائی سے ملی, پریسیڈنٹ آف رشیا سے ملی, ہر جگہ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں رائٹر سے ملی. وہ کتاب میں نے لکھی ہے, صبح کی مانند تیرا نام. واہ. انسان بڑا بنتا کیسے ہے, اس منزل پر پہنچتا کیسے ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ دولت, عشرت, محل سرائیں انسان کو بڑا نہیں بناتی ہیں. رسول کریم کی حدیث کو میں نے پورا کوٹ کیا ہے. آپ سرور کائنات ہیں, بے شک, بے شک, سرور دو جہاں ہے, بے شک. لیکن کہیں کسی جگہ پر کسی انسان نے پڑھا ہے میں سرور کائنات ہوں, میں سرور دو جہاں؟ کیا آپ نے کہا ہے کسی جگہ؟ انسان کی بڑائی کا پیمانہ آپ نے دیا ہے, بے شک ایسے. جس کو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, یہ ہے بڑائی میری. اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاکہ آپ جو انسانوں کو محروم رکھتے ہیں علم سے, وہ انسانی شکل میں ڈھلے ہوئے ناگ پیدا ہوتے ہیں جو پھن اٹھائے ہوئے زہر بوتے رہتے ہیں. اس لیے آپ چاہتے تھے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر علم کو رواج دیا جائے. یہ ہے, اس لیے قائد اعظم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اردو کو سرکاری زبان کی طرف, جو ابھی تک غلامی سے نہیں نکل سکے آپ لوگ. بالکل ایسے ہی. تو مجھے یہ بتائیں, کچھ یادیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جس طرح سے بلبل پاکستان آپ کو کہا جاتا ہے, تو وہ بلبل پاکستان کا بھائی بلبل پاکستان اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف موضوعات پر میں نے بھٹو صاحب کو بہت میری تقریریں پسند تھی, اور فیض صاحب ان کو لے کے آتے تھے میرے گھر پر, اور وہ کہتے تھے ڈاکٹر عالیہ, یو آر ناٹ اونلی ونڈرفل لیڈی, not only beautiful, you are a wonderful orator. So are you going to join my party? And you address my gathering. تو پھر ہم کو تو انہوں نے, فیض صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب آج میں عالیہ کو بلبل پاکستان کا خطاب دے رہا. کیا بات. تو اب لاکھوں کا مجموعہ تھا, بھٹو صاحب بھی موجود تھے. You know Dr. Alia? Are you going to join my party? میں نے کہا بھٹو صاحب کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ No. You said no. Listen. فیض صاحب کو کہا, فیض is deeply in love with you. I am also in love with you. یہ میں آپ کو اس لیے عجیب اسٹائل تھا. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ وہ محبت تھی جو ایک علم سے, ادب سے, یہ وہ محبتیں تھیں, اور بڑی خلوص اور بڑی پاک محبتیں تھیں. میں اس کو ابھی بھی آئی کین فیل دیٹ, کیونکہ آپ لوگ جس کیلیبر کے لوگ تھے, جس ذہن کے لوگ تھے, تو وہ اس چیز کو ایڈمائر بھی کرتے تھے, بڑے ڈیسنٹلی اس کو ایکسپریس بھی کرتے تھے. میں صحیح کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ؟ صحیح بات کہہ رہی ہوں. تو مجھے اندازہ ہے, کیونکہ انہوں نے, بیگم بھٹو نے مجھے ایڈوائزر بنایا تھا, پھر بھٹو صاحب نے, بے نظیر نے بنوا لیا. بھٹو صاحب کے تو تھے ہی ہم. کیا خوبصورت یاد ہے آپ کو, ایک چیز یاد ہے آپ کو, جس طرح سے لوگ محبت دیتے تھے, پیار دیتے تھے. مجھے اب یہ بتائیں, ہم یہ سوال اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی محنت تو بے انتہا ہے. اب میں نے جو کتابیں لکھی ہیں, جی, اس کتاب میں حضرت جوش ملیح آبادی, یعنی تاریخ ساز, عہد ساز, جو بھی چاہو وہ کہتی چلی جاؤ, انہوں نے جو کتاب لکھی, اور میں نے اس کی کتاب فکری طور کے اوپر, فکری کیا کہا ہے انہوں نے, یہ لکھا ہے بہت. تو وہ کتاب جب آ گئی تو میں نے اکیڈمی آف لیٹرز کو لکھا کہ آپ اس کو لانچ کریں. تو گورنر وہ صدر صاحب کے یہاں پہنچ گئی نیوز, ان کا عارف علوی کا ٹیلی فون آیا, آپ یہ کتاب جو ہے اس کی لانچنگ صرف میں کروں گا, اور کوئی دوسرا کر نہیں سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا ہے.
لہٰذا پھر وہ آئے، یہاں آئے، گورنر ہاؤس میں ٹھہرے اور انہوں نے پھر اس کی لانچنگ کیا. پھر تو سارے زمانے میں بہت زیادہ جوڑ صاحب کو پتہ چلا. انہوں نے کہا بھائی اس میں کیا خاص بات ہے، لاؤ قلم اور لاؤ دوات، عالیہ تحریر کی شہزادی ہے. تو تحریر کی شہزادی کا خطاب عطا کر دیا. تو ایسے تو بہت سارے اور خطابات. اسٹیٹ لیول پر مجھے پھر پرائڈ آف پرفارمنس، وہ اس پہلو سے اس پہلو پر تمام مختلف پہلوؤں پر آپ کی جو نگاہ ہے وہ اس لیے ہم آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دے رہے ہیں. یہ آصف علی زرداری. تو میں نے کہا آصف آپ کو آپ نے بڑا اعزاز بخشا ہے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آصف یہی کیا بات کر رہی ہیں بھیا، آپ نے ہمارے ہاتھ سے لے کے ہم کو پہنچا کے ہمیں اعزاز بخش دیا ہے. کیا بات ہے. یہ تو ان کے باپ ہمارے گھر پر حاکم علی زرداری، فیض صاحب، جوڑ صاحب، یہ تو ایک گروپ تھا، رات دن بیٹھتے تھے، نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا، بہت خوبصورت باتیں ہوتی تھیں. اب یہ ہمارے گھر کے اوپر، میرے اپنے گھر پر 3 کام ہوتے تھے. ایک ادبی زندگی کے اوپر سب عجیب باتیں تھے ہر ہفتے، اور مختلف موضوعات کے اوپر ڈسکشن ہوتا تھا یہاں کلفٹن پر سب. دوسرا موسیقی کی محفل ہوتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو موسیقی بہت پسند تھی، اور وہ ہم لے کے آئے تھے ہندوستان سے سارا ساز و سامان. اب یہ ایک واقعہ تم کو سنا دوں. نہیں بالکل ارشاد، میں ہم ضرور سننا چاہیں گے. گانے کی محفل سج گئی اور کوئی اس شہر کا بندہ بشر بچتا نہیں تھا جو وہاں نہ آتا ہو. آ گئے سب لوگ، گانا شروع کیا، اور استاد امانت علی، استاد سلامت علی اور استاد منور علی خان کو ہم نے انڈیا سے بلایا. سب آ گئے، سب نے گانا شروع کیا. اب یہ ہمارے کچھ مداحین بیٹھے ہوئے، نہیں ہم تو ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے، یہ بعد میں ان کا ہوگا، ہمیں ڈاکٹر صاحب کو سننا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اپنا بیٹھ گئی کہ ہارمونیم لے کے، میں بہت اچھا بجا، ہارمونیم کا گانا شروع کر دیا، اور لڑکوں نے جناب پھول برسائے اور کیا کیا. جب گانا ختم ہو گیا تو پیار علی علانہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سب کو جاہل سمجھتی ہیں، رات کا راگ، صبح کا راگ آپ نے رات ہی کو الاپ دیا اور لوگوں سے داد بھی وصول کر دی. یہ ایک ہو گیا. پھر دوسرے ہمارے یہاں تو گانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، تو ایک بہت بڑے جید عالم، بڑے آغا، ان تک پہنچنا ناممکن، ہم پہنچ گئے. ہم نے کہا بڑے آغا صاحب آپ چلیے ہمارے گھر، یہ ہے. وہ آ گئے، یہاں سے وہاں تک بڑا بھاری اسٹاف اور کیا بیٹھ گئے. اب یہ جو ایلیٹ ہے پاکستان کی وہ سب موجود ہے بڑے آغا کے نام پر. سامنے سب سے زیادہ فیض صاحب بیٹھ گئے، یہ جوڑ صاحب بیٹھ گئے، یہ حاکم علی زرداری بیٹھے، اور وہ نیاز فتح پوری اور بخاری صاحب سب بیٹھ گئے. انہوں نے پورا اتنا بڑا سازندہ لے کے آئے اور جناب 1.5 گھنٹے الاپ ہوتا رہا. جب گانا ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا صاحبو، اب یوں چاروں طرف دیکھا، صاحبو ذرا یہ تو بتائیے کہ ہم نے راگ کون سا چھیڑا تھا. اب خاموش ہے سب. تو پہلے فیض صاحب سے مخاطب ہوئے. فیض صاحب آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ بتائیے ہم نے راگ کون سا چھیڑا تھا. بھائی بات تو یہ ہے کہ عالیہ جہاں کہتی ہیں
ہم وہاں چلے جاتے ہیں. یہ تو الگ کی بات ہوئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے راگ کیا چھیڑا ہے؟ بھائی عالیہ وہی بتائیں گی. یہ اب میں کیا بتاؤں, عالیہ کو تو معلوم ہے سب کچھ, عالیہ بتائیں گی. اچھا تو پھر آپ جوڑ صاحب آپ بتائیے میں نے کون سا راگ چھیڑا ہے؟ ارے صاحب آپ کا کیا کہنا, آپ تو آفتاب موسیقی ہیں, آپ مہتاب موسیقی ہیں. وہ اپنے انداز میں لگ گئے. نہیں یہ تو سب سن لیا ہم نے. میں پوچھ رہا ہوں میں نے راگ کیا چھیڑا ہے؟ بھئی بات یہ ہے نا, آپ تو جو کچھ چھیڑیں گے ہمیں تو پسند آئے. میں خاموش ہو گئے. سازندوں سے کہا سب بند کرو. بند ہو گیا سب. اور اس کے بعد کھڑے ہوئے, کہنے لگے بیگم صاحبہ آج آپ نے جس طرح سے ہمیں ہماری توہین کی ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ جاہلوں کو ہمارے لیے کیوں بلایا؟ تو فیض صاحب نے چپ چاپ سے کہا کہ چلو ایک سند تو مل گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یقین مانیں آپ کے پاس اتنے قیمتی, اتنی زیادہ ایسی میں سمجھتی ہوں یادیں ہیں, باتیں ہیں, یہ بہت قیمتی ہیں. اور آپ ان بڑے نام پاکستان کے نام لیتے ہیں, مطلب آپ تو ان کے ساتھ آپ کا ایک وقت گزرا ہے, فیض احمد فیض اور دیگر لوگ, ان کے وہ قصے ہیں جو میں سمجھتی ہوں ہمیں کتابوں میں بھی نہیں ملیں گے. ہم کہیں ڈھونڈنے میں بھی جائیں تو ہم یہ سن نہیں سکیں گے. اور یہ پہلا ایک ایسا انٹرویو ہے جس میں مجھے واقعی بہت دل سے اتنی خوشی ہوئی ہے, اور ہم سب اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ ویسے تو آپ کی ہر چیز, آپ کی طرز زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے, لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام ایک ہے, اور وہ پیغام ہے رسول کریم کی فکر کو صحیح طور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ جنگی یہ جو جدال ہو رہا ہے, رات دن آپ مہابھارت چھیڑے ہوئے ہیں. آپ صلح حدیبیہ کو پڑھیے, وہ پوری ایک دستاویز ہے جو آپ کو اور ہمیں دی گئی ہے کہ امن کس طریقے سے قائم ہوتا ہے. اور اس میں پتہ کیا ہے امن کس طرح سے قائم ہوتا ہے؟ آپ نے اس میں لکھا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ, پہلا جملہ یہ ہے کہ امن کا لفظ سلوگن نہیں ہے, نعرہ نہیں ہے. اس کو اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دی جسٹ سوشو اکنامک آرڈر. اگر کسی معاشرے میں, جس کے خلاف آپ نے سارا انقلاب لائے تھے, اگر کسی معاشرے میں ایک طرف قہقہے اگلتے ہوئے ایوان ہیں, ریشم کے سرسراتے ہوئے کپڑے ہیں, اور تین طرف ناتراشیدہ آرزوئیں ہیں, نادمیدہ حسرتیں ہیں, جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں, تپتی ہوئی نگاہیں ہیں, کٹے ہوئے شانے ہیں, شکستہ کمر ہے, وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ پورا تھیسس ہے, وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ اس نظام کی آئینی میت کو آپ دفنا دیں. اور جو رسول کریم نے کہا ہے سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی, سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی, پگھلا ہوا تھا کس قدر تیرا دل پیمبری, پگھلا ہوا تھا کس قدر تیرا دل پیمبری. تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے, تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے. بخشا بلال راہ کو تو نے شکوہ قیصری, شکوہ قیصری بخشیے. یہ جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں ان کو زندگی بخشیے, تب ہم قائم ہوگا. یہ ہم کہنے سے قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم صحیح طور سے رسول کریم کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے نقش قدم کو سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ معاشرہ صحیح رخ پر. اگر رخ صحیح نہیں ہے تو آپ کی فکر میں گنجلک ہے,
گفتگو میں گنجلک ہے، تحریر میں گنجلک ہے. اس لیے کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ کلیئرٹی آف ایکشن دے گو ٹوگیدر. بہت اعلیٰ بات کہی ڈاکٹر صاحبہ. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ ہماری ریئل پاکستانی ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میرا نہیں خیال کہ میں ناچیز کچھ کہہ سکتی ہے. جو انہوں نے آخری پیغام دیا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں. بہت آسان بات ہے ہم سب کے لیے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان.